اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم خرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب، اور اس چوتھے باب کی 27ویں حدیث کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بیان ہوا کہ اس کتاب وسائل الشیعہ میں وہ احادیث کے جو مرحوم شیخ حر عاملی نے تقطیع کر کے یعنی مختصر کر کے بیان کی ہیں، ہم ان احادیث کو دوسری کتابوں سے مکمل کر کے آپ کی خدمت میں بسا اوقات بیان کر دیتے ہیں، چونکہ مرحوم شیخ حر عاملی کا جو مطمع نظر تھا، جو ان کی مطلوب تھا، وہ اس باب سے متعلق جو روایت کا حصہ ہے صرف اس پیراگراف کو بیان کرنا ہے۔ اور اس باب میں چونکہ مؤمن کی علامات کو اور مؤمن کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، لہٰذا مرحوم شیخ حر عاملی نے اس 27ویں روایت سے وہ حصہ جو مؤمن کی علامت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے اسے یہاں وسائل الشیعہ میں بیان کیا ہے۔ لیکن چونکہ اس ابواب جہاد بالنفس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کی خدمت میں اصول کافی اس کی پہلی 2 جلدیں یہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں، لہٰذا وہ روایات جو اس ابواب جہاد بالنفس میں بیان ہوئی ہیں اور اصول کافی کی پہلی یا دوسری جلد میں بھی وہ روایات موجود ہیں، تو بہتر ہے کہ ان روایات کو یہاں ہم مکمل طور پر آپ کی خدمت میں بیان کر دیں، تاکہ دوبارہ جب ہم اصول کافی کے موضوع پر گفتگو کریں تو ان روایات کو دوبارہ ہمیں بیان کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش نہ آئے، اور جو سننے والے ہمارے مخاطبین ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ ابواب جہاد بالنفس کی فلاں حدیث کو یا فلاں درس کو سن لیں، تاکہ یہ حدیث جو یہاں اصول کافی میں بیان کی جا رہی ہے اسے وہاں پر تکرار نہ کیا جائے۔ لہٰذا آج کی روایت جو ہم نے آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، 27ویں روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام گویا اس روایت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور کامل نقل کر رہے ہیں، یا بعض جملے رسول خدا سے نقل کر رہے ہیں اور بعض جملے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں۔ یہ روایت اصول کافی میں مرحوم کلینی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 238 پر نقل کی ہے۔ کتاب ہے کتاب ایمان والکفر، اور اس کتاب میں باب المؤمن و علامات ہی و صفات ہی، اس باب میں یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ 1,06,203 نمبر ہے روایت کا، جبکہ یہاں 27واں نمبر بنتا ہے وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب اور 27ویں روایت۔ روایت میں توجہ فرمائیں، یہ روایت در واقع ایک ایسے زمانے سے متعلق ہے کہ جب مؤمن تقیہ کے عالم میں ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام مؤمن کی ایسی علامات کو بیان فرما رہے ہیں جو حالت تقیہ سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ایک ایسا عالم ہے جس عالم میں مؤمن نے خود کو مخفی رکھنا ہے، خود کو چھپانا ہے، یا بعض علامات اس میں ایسی بھی بیان ہوئی ہیں کہ جو ایک مہذب انسان کی علامت کے طور پر جسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ امام کے صحابی ہیں محزم اسدی، امام اس محزم سے گفتگو کر رہے ہیں اور شیعوں کا تذکرہ آتا ہے، تو ایسے میں امام اس محزم اسدی سے شیعوں کی علامات کو بیان کر رہے ہیں۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا محزم شیعتنا من لا یعدو صوتہ سمعہ، اے محزم، ہمارے شیعوں کی پہلی خصوصیت اور پہلی علامت یہ ہے کہ ان کی آواز ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی ہے،
یعنی وہ بلند آواز میں گفتگو نہیں کرتے ہیں، بلند آواز میں کلام نہیں کرتے ہیں۔ یوں کہا جائے کہ اے محزم اسدی، ہمارے شیعہ دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جب انہیں غصہ بھی آ جائے تو وہ اس غصے کے عالم میں بھی اپنی آواز کو اتنا بلند نہیں کرتے کہ ان کے کانوں کے علاوہ دوسرے معاشرے میں افراد جو وہاں موجود ہیں وہ اس گفتگو کو سن لیں۔ یا یوں کہا جائے کہ ہمارے شیعوں کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ وہ نہایت ہی مہذب انسان ہوتے ہیں، یعنی ہمارے شیعوں کی یہ علامت ہے کہ ان کی گفتگو کا انداز نہایت مہذبانہ انداز ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے معاشرے میں ایسے افراد کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے دوران ان کا والیوم بہت اونچا ہوتا ہے، یعنی عادتاً وہ بلند آواز میں گفتگو کرتے ہیں اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی سے جھگڑ رہے ہیں، لیکن ان کا انداز گفتگو اس انداز میں ہے کہ وہ اپنے طور پر نارمل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مخاطب جو سن رہا ہے ان کی بات، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، وہ اس شخص کو غیر مہذب شخص شمار کرتا ہے، یہ تہذیب یافتہ شخص نہیں ہے۔ تو پس ایسا شخص در واقع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ نہیں ہے۔ تو ایسے مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس بری عادت پر کنٹرول کرے، غلبہ پائے، اور جب بھی کسی کے ساتھ گفتگو کرے تو نہایت ہی مہذبانہ انداز میں گفتگو کرے، یعنی دھیمے لہجے میں گفتگو کرے، یعنی اس انداز میں گفتگو کرے کہ اس کی گفتگو اور اس کا کلام اس کے مخاطب کے کانوں میں جو ہے وہ نفرت ایجاد نہ کرے، یعنی ایک نہایت ہی ملائم انداز میں گفتگو کرے کہ صرف وہی سن سکے۔ اور اس میں دھاڑے مار کر، چیخے مار کر گفتگو کرنا یا اپنا گلا پھاڑ کر گفتگو کرنا، ایسے انداز میں گفتگو کرنا کہ اس کے گلے کی رگیں جو ہیں وہ باہر نکل آئیں، یہ مومن کی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا شَحْنَعُهُ أَبَدَنَهُ، مومن کی دوسری علامت یہ ہے کہ ان کی دشمنی ان کے بدن سے تجاوز نہیں کرتی ہے، یعنی وہ اپنے دشمن کا غصہ اپنے بدن پر نکالتے ہیں، یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ یا اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے یوں بھی کیا ہے کہ وہ اپنے غم و غصے کو دوسرے شخص کے اوپر نہیں منتقل کرتے ہیں، یعنی اپنے غم کا بوجھ کسی دوسرے انسان پر نہیں ڈالتے ہیں اور اس کو اپنے بدن کے اندر ہی رکھ لیتے ہیں، یعنی اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور اپنے غصے کو اپنے سینے میں دفن کر لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، شیعوں کی یہ دوسری علامت اس انداز میں بیان کی گئی ہے کہ گویا کہ شیعہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ شیعہ علی ابن ابی طالب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جب غصے کا عالم ہو تو اپنے آپے سے باہر نہیں ہو جاتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، یہ ایک ایسی کیفیت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ شیعیان علی ابن ابی طالب ایک ایسے دور سے گزرے ہیں کہ جب مخالفین علی ابن ابی طالب یا ان کی اولاد پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ممبروں سے علی ابن ابی طالب پر گالیاں بکا کرتے تھے اور گالیاں برسایا کرتے تھے، تو ایسے میں یقینی بات ہے کہ کوئی بھی مومن غیرت مند جب ممبر سے علی ابن ابی طالب کے خلاف یا ان کی اولاد کے خلاف ناروا الفاظ کو یا گالیوں کو سنتا ہے، تو ایسے میں مومن جو تقیے کے عالم میں ہے، جو اپنے غم و غصے کا، اپنے غیظ و غضب کا اظہار نہیں کر سکتا، چونکہ وہ تقیے کے عالم میں ہے، اگر اس گالی دینے والے شخص کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرے تو اسے وہ قتل کر دیں گے، لہٰذا یہ تقیے کے عالم میں ہے، اپنی اور اپنے خاندان کی یا اپنے قبیلے کی جان کی حفاظت کے لیے یہ اس غصے کو اپنے اندر ہی سینے میں ڈال لیتا ہے، پی لیتا ہے اور خود ہی جو ہے وہ اندر سے کڑتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا۔ یہ بھی اس حدیث کے اس فقرے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس انداز میں بھی اس فقرے کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے شیعہ اپنے غصے کا اظہار اپنے بدن پر ہی کرتے ہیں، یعنی انسان کو جب غصہ آتا ہے تو جب تک وہ غصہ اس کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے اسے کہیں نہ کہیں اس غصے کو نکالنا ہے۔
اگر وہ اس غصے کا سارا بوجھ اپنے بدن پر ڈال دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مختلف امراض میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں انسان اگر کوئی ایسا مشغلہ اپنا لے، کوئی ایسی چیز جس سے اس کے غصے کو باہر نکالا جا سکے، تو اس میں بسا اوقات یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کھیل انتخاب کر لے جس کھیل میں انسان اپنا غصہ کسی چیز پر نکال رہا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یا بس اوقات خود اپنے بدن پر اس غصے کو ڈالتا ہے۔ جیسے اس کی ایک علامت یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ شیعیان حیدر کرار حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے جو غم ہے اس کا اتنا غصہ ہے ان کو، ان دشمنان اہل بیت پر، کہ وہ اپنا سینہ پیٹتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم اپنے سینے کو حسین ابن علی کی خدمت میں حاضر کر دیتے۔ وہ تیر جو حسین ابن علی کے دشمن نے حسین ابن علی پر چلائے اور امام حسین کے سینے میں پیوست ہوئے، ہم اس کو اپنے سینے میں لیتے۔ لہٰذا آج ہم اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں اس غصے میں، اس غم میں کہ ہم اس کربلا کے میدان میں نہیں تھے۔ ایک اس انداز میں بھی اس جملے کو اور اس فقرے کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ شیعیان حیدر کرار کی ایک عبادت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یا یوں امام جعفر صادق علیہ السلام تیسری علامت کے طور پر مومن کی یوں بیان کر رہے ہیں، وَلَا يَمْتَدِحُ بِنَا مُعْلِنًا، یعنی ہمارے شیعوں کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ علناً سب کے سامنے ہماری مدح نہیں کرتے ہیں، ہماری تعریف نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر شیعہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام جو شیعیان حیدر کرار کے پیشوایان ہیں، ان سے اپنی محبت کا اور عقیدت کا اعلان ایک ایسے زمانے میں سب کے سامنے کریں جب زمانہ تقیہ کا ہے، یعنی ملأ عام میں حضرات اہل بیت علیہم السلام کی مدح و سرائی کرنا شروع کر دیں، قصیدے پڑھنا شروع کر دیں، تو ایسے میں چونکہ یہ تقیہ کے عالم میں تھے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی تعریف کرنے کے نتیجے میں تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، دشمنان اہل بیت کو، کہ یہ تو شیعہ ہے۔ اچھا یہ شیعہ ہے تو اب کیا کیا جائے؟ اسے بھی قتل کر دو، اس کے خاندان کو بھی قتل کر دو، اس کے قبیلے والوں کو بھی قتل کر دو، اس سے دوستی اور تعلق رکھنے والوں کو بھی قتل کر دو، چونکہ یہ خاندان اہل بیت علیہم السلام سے عقیدت اور مودت کا اظہار کرتے ہیں۔ خاندان اہل بیت سے مودت اور عقیدت کا اظہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو مانتے ہیں اور نظام خلافت کو نہیں تسلیم کرتے ہیں اور اس سے رفض کا اظہار کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ رافضی ہیں۔ جب یہ لوگ رافضی ہیں تو انہیں قتل کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے شیعہ تقیہ کے عالم میں خود کو محفوظ رکھتے ہیں اور اپنے پیشوایان کی تعریف سب کے سامنے نہیں کرتے ہیں جس سے ان کو نقصان پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، چوتھی علامت جسے امام صادق آل محمد شیعوں کی خصوصیت کے طور پر بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا يُجَالِسُ لَنَا عَائِبًا، یعنی وہ شخص جو حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی پاکیزہ ذات میں عیب نکالتا ہے، کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یا ان کی طرف بری نسبتیں دینے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے شیعوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایسے افراد کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے ہیں، چونکہ اگر ایسے افراد سے میل جول رکھیں گے، دوستی رکھیں گے، تعلق رکھیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی بری صحبت کا اثر شیعیان حیدر کرار پر بھی ہوگا۔ پہلے دو جلسوں میں، نشستوں میں، گفتگوؤں میں وہ نظر انداز کر دیں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ کہیں واقعاً ایسا تو نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہا ہے، واقعاً حضرات اہل بیت میں کوئی عیب تو نہیں پایا جاتا جس کا یہ واقعاً اعتراف کر رہا ہے اور اظہار کر رہا ہے۔ یہ دوستی کا اثر ہے کہ دوستیاں انسان کی طینت پر، طبیعت پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہیں کہ انسان کے اعتقادات کے تبدیل ہونے کا اندیشہ اور خوف ہوتا ہے۔ لہٰذا آداب المتعلمین میں بھی ہم نے اس شعر کو بیان کیا، تا توانی می گریز از یار بد یا بو گریز از یار بد، یعنی جس قدر آپ کے لیے ممکن ہے آپ برے دوست کی صحبت سے دوری اختیار کریں۔ کیوں؟ یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست جو ہے وہ ایک زہریلے سانپ سے زیادہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ مار بد تنہا ترا بر جاں زند،
یعنی ایک سانپ اگر آپ پر حملہ آور ہوگا تو وہ آپ کو ڈنگ مارے گا جس سے آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یار بد بر جان و بر ایما زند، یعنی اگر آپ کا برا دوست ہوگا تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ آپ کے ایمان کو بھی آپ سے چوری کر لے گا اور آپ کو بے ایمان شخص میں تبدیل کر دے گا۔ لہٰذا انسان مومن کی یہ علامت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ لا یجالس لنا عائبا، کہ جو شخص ہماری ذات میں یعنی اہل بیت کی ذات میں عیب تلاش کرتا ہے، ہمارا شیعہ اس عیب جو شخص سے دوری اختیار کرتا ہے اور اس سے مجالست اختیار نہیں کرتا ہے۔ پھر امام صادق آل محمد شیعوں کی 5ویں علامت کے طور پر کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَا يُخَاصِمُ لَنَا قَالِيًا، یعنی ہمارے شیعوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمارے دشمن سے مخاصمہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ وہ تقیہ کے عالم میں ہے، اگر وہ اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے تو ان کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا وہ مخاصمہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے دشمنوں سے لڑ جھگڑنے کا اقدام نہیں کرتے ہیں۔ وَإِن لَقِيَ مُؤْمِنًا، اگر ہمارے شیعہ کسی مؤمن سے ملاقات کرے تو اکرمہ، اس مؤمن کا اکرام کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ وَإِن لَقِيَ جَاهِلًا، اگر ہمارے شیعہ کسی جاہل سے روبرو ہوتے ہیں تو حجرہ، تو اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، اس کے نزدیک نہیں جاتے۔ کیوں؟ چونکہ یہ دستور قرآن مجید سے ملا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 خداوند متعال اپنے بندوں کی علامت کے طور پر بیان فرما رہا ہے، فرماتا ہے وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو وہ زمین پر چلتے ہیں تو نہایت ہی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر آمیز رفتار وہ زمین پر چلتے وقت نہیں اپناتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے جاہل آ کر گفتگو کرتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، تو وہ ان جاہلوں سے ایسی گفتگو کرتے ہیں جو سالمیت پر مشتمل ہو، جو سلامتی پر مشتمل ہو، جو برہان اور منطق پر مشتمل ہو۔ وہ جاہل سے جاہلانہ انداز میں گفتگو نہیں کرتے ہیں، وہ جاہل سے مخاصمہ نہیں کرتے ہیں، وہ جاہل سے جھگڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس سے برہان، منطق اور دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ایسی گفتگو کہ جس سے انسان کی زندگی بھی سلامت ہو، جس سے انسان کے لیے سالمیت باعث بنے، جس کے لیے۔ لہٰذا اب یہاں محزم اسدی امام جعفر صادق علیہ السلام سے گویا کہ یہ سوال کرتا ہے۔ یہاں سے وہ جو فقرہ ہے، اس فقرے کو مرحوم شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں نقل نہیں کیا ہے۔ محزم اسدی امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتا ہے قلت جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں یبن رسول اللہ فکیف اصنع بہؤلاء المتشیعۃ، اے رسول خدا کی نسل سے تعلق رکھنے والے پاکیزہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، مجھے یہ بتائیں ہم ایسے بناوٹی شیعوں سے کیا کریں؟ یعنی اے مولا جن شیعوں میں یہ علامات نہیں پائی جاتی ہیں اور وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم صادق آل محمد کے شیعہ ہیں، تو مولا بتائیے ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں، ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں؟ کیوں؟ چونکہ یہ خود کو شیعہ کہتے ہیں اور ان علامات کو ان کے وجود میں نہیں پائی جاتی ہیں جو یہ علامات آپ نے بیان کی ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ کیسی رفتار ہونی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، کیسے ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیے؟ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فیہم التمییز، یعنی ان میں فرق کیا جا سکتا ہے، یعنی خالص شیعہ کو اور ناخالص شیعہ کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کیا جا سکتا ہے، یعنی ان میں تمیز کی جا سکتی ہے۔ وفیہم التبدیل، یعنی درست کو غیر درست سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس ایک ناخالص شیعہ ہے اور ایک خالص شیعہ ہے تو آپ ناخالص کی دوستی کو ترک کر کے اس کی جگہ تبدیل کر دیں خالص شیعہ کی دوستی کو۔ وفیہم التمحیص، امام فرماتے ہیں کہ انہیں آزمایا بھی جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ کس شیعہ میں وہ علامات موجود ہیں جن علامات کو صادق آل محمد نے بیان کیا ہے۔ آپ ان کی آزمائش کریں، اگر وہ ان علامات کے حامل ہیں تو ان سے دوستی کریں، اور اگر ان علامات کے حامل نہیں ہیں تو ان سے دوری اختیار کریں۔ اب یہ تو امام نے راہ حل بتا دیا، لیکن ان شیعوں کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں تأتی علیہم سنون
तुफनीहिम यानी उनके ऊपर ऐसे साल और ऐसे दौर और ज़माने गुजरेंगे कि वो ज़माने उन्हें फ़ना कर देंगे। व ताऊन यक़्तुलुहुम उनके ऊपर एक ऐसी वबा ताऊन की आएगी जो उन्हें कत्ल कर देगी। व इख्तिलाफुन युबद्दिलुहुम या उनका इख्तिलाफ और आपसी लड़ाई झगड़े उनकी जड़ों से उन्हें उखाड़ देंगे और वो नाबूद हो जाएंगे, उनका असर जो है वो ज़मीन पर बाकी नहीं रहेगा। गोया कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ऐसे नाम नहाद शियों के बारे में बता रहे हैं कि ये जो अगर आपस में इख्तिलाफात करेंगे, आपस में तफरका इख्तियार करेंगे, आपस में जो है वो वहदत हम यकजहती का मुजाहिरा नहीं करेंगे तो इनकी जड़ें खोखली हो जाएंगी। ये खुद ब खुद जो है वो इस ज़माने की आफात व बलियात से खुद ब खुद नाबूद हो जाएंगे, खुद ब खुद इनकी जड़ें उखड़ जाएंगी। फिर फरमाते हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, शिअतुना मन ला यहिर्रु हरीरल क़ल्ब। ये वो जुमला है जिसे मरहूम शेख हुर्र आमली ने वसाइल शिया में नकल किया है, चूँकि अलामत शिया के तौर पर बयान हो रहा है और छठी अलामत है। इमाम फरमाते हैं कि हमारे शिया कुत्ते की तरह नहीं भौंकते हैं। यानी अजीब बात है, इमाम जाफ़र सादिक शियों को कह रहे हैं कि ये कुत्ते की तरह नहीं भौंकते हैं। कुत्ता कब भौंकता है अजीज़ान मोहतरम? कुत्ता भौंकता है जब उसको खौफ लाहिक होता है, या अपनी ज़ात से मुताल्लिक, या अपने मालिक से मुताल्लिक, या अपने मालिक की प्रॉपर्टी और अजनास से मुताल्लिक। चूँकि कुत्ता एक वफ़ादार जानवर है, तो जब कुत्ते को खौफ लाहिक होता है तो वो भौंकना शुरू कर देता है। या कुत्ते को जब ख़तरा लाहिक होता है तब वो भौंकता है। या कुत्ते को जब कोई तकलीफ़ पहुँचती है तब वो जो है वो भौंकता है। या कुत्ते ने जब दूसरों से लड़ना होता है तब वो भौंकता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हमारे शिया कुत्ते की तरह नहीं भौंकते हैं। यानी जब हमारे शियों को अपने दुश्मनों से, यानी आले मोहम्मद के दुश्मनों से उन्हें खौफ होता है तो वो फरियाद नहीं करते हैं, वावेला करना शुरू नहीं कर देते हैं, तमाम ज़माने को सर पे नहीं उठा लेते कि भाई हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हमला आवर होने लगा है। यहाँ वो सब्र व तहम्मुल का, बुर्दबारी का मुजाहिरा करते हैं। लिहाजा इमाम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दुश्मन उन्हें तकलीफ़ पहुँचाए तब वो फरियाद नहीं करते हैं, और इसी तरह वो एक दूसरे से नहीं झगड़ते हैं। यानी एक मोमिन दूसरे मोमिन से ऐसे नहीं झगड़ता जैसे दो कुत्ते आपस में झगड़ कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। बस अगर दो मोमिन आपस में लड़ रहे हैं तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इसे ताबीर जो फरमा रहे हैं, शिअतुना मन ला यहिर्रु हरीरल क़ल्ब, यानी वो कुत्ते की तरह आवाज़ें नहीं कसते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम मोमिन हैं और हमारे अंदर ऐसी खुसूसियत पाई जाती है तो देख लें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हमें किस चीज़ से तशबीह कर रहे हैं। और फिर फरमाते हैं वला यतमउ तमअल गुराब, यानी हमारे शिया कव्वे की तरह लालची नहीं होते हैं जैसे कव्वा लालची होता है। फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम शियों के बारे में फरमा रहे हैं वला यसअलु अदुव्वना व इन माता जुअन, यानी हमारे शियों की ये अलामत है, ये खुसूसियत है कि वो भूख से मरना तो पसंद कर लेंगे लेकिन हमारे दुश्मन के सामने हरगिज़ उससे सवाल नहीं करेंगे, उससे गदागरी नहीं करेंगे, उससे भीख नहीं मांगेंगे, चाहे वो ज़िंदगी की भीख हो, चाहे वो मईशत की भीख हो, चाहे किसी भी चीज़ की भीख हो। हमारे शिया मोहब्बत अहले बैत में मरना तो कबूल करेंगे लेकिन वो दुश्मन के आगे सवाल नहीं करेंगे। अब यहाँ महज़म असदी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल करता है, कहता है कुल तो जुइल तो फ़िदाक, मौला मैं आप पर कुर्बान जाऊँ, फ़अैना अतलुबु हाउलाए, मौला मैं आप पर कुर्बान जाऊँ। अब ये भी बता दें कि हम इन सिफ़ात के हामिल शियों को कहाँ से तलाश करें। तो इमाम क्या फरमाते हैं, काला फ़ी अतराफ़िल अर्द, हमारे ये शिया जो हैं वो ज़मीन पर फैले हुए हैं। उलाइका अल खफ़ीज़ो अशियातुहुम, यानी मेरे ये शिया जो हैं उनकी ज़िंदगी नहायती सादा है, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार जो है वो नहायती सादगी में ज़िंदगी बसर करने के आदी हैं। अल मुंतक़िलतु दियारुहुम, वो तक़िये की वजह से कि दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उनकी शनाख्त ना कर लें, उनको पहचान ना लें, उनके और उनके ख़ानदान को कत्ल गारत ना कर दें। अल मुंतक़िलतु दियारुहुम, वो एक शहर से दूसरे शहर में
نقل مکانی کریں گے تاکہ علی و بطول کے دشمنوں سے انہیں امان مل جائے۔ پھر امام فرماتے ہیں ان شاہدو لم یعرفو، اگر تم ہمارے شیعوں کو مشاہدہ بھی کر لو تو تم انہیں نہیں پہچان پاؤ گے۔ وَإِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، اور اگر ہمارے شیعہ غائب ہو جائیں یعنی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نقل مکانی کر لیں اور منتقل کر لیں تو کوئی انہیں تلاش نہیں کرے گا کبھی یہاں کل ہمارا ایک ہمسایہ زندگی بسر کرتا تھا، یہ کہاں چلا گیا، اس کے بارے میں پوچھیں کہیں فوت تو نہیں ہو گیا، اس کو تلاش کیا جائے، نہیں، کوئی ان کی تلاش میں نہیں جائے گا چونکہ اس قدر وہ گمنام زندگی بسر کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْمَوْتِ لَا يَجْزَعُونَ، ہمارے شیعوں کی یہ علامت ہے کہ وہ موت سے جزع فضا نہیں کرتے ہیں، چونکہ ہر انسان نے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور یہ مومن جو ہے یہ اللہ کا ولی ہے، یہ موت کی تمنا کرتا ہے، لہٰذا یہ مومن جو ہے یہ موت سے جزع فضا نہیں کرے گا۔ جیسے انسان کو موت سے خوف آ جاتا ہے تو وہ واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ چیخ و پکار کرنا شروع کر دیتا ہے، نہیں، ہمارا مومن جو ہے یا ہمارا شیعہ جو ہے وہ موت سے جزع اور فضع نہیں کرے گا۔ وَفِي الْقُبُورِ يَتَزَاوَرُونَ، ہمارے شیعوں کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ وہ قبرستان میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اب قبرستان میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا ایک دفعہ یہ ہے کہ اس قدر جو ہے وہ تقیہ کا عالم ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ قبرستانوں میں جا کر ایک دوسرے سے میٹنگ کریں گے، ایک دوسرے سے اہم ملاقاتیں جو ہے وہ قبرستان میں رکھیں گے، چونکہ قبرستان میں ابنائے دنیا تو نہیں آئیں گے، وہاں وہی لوگ آئیں گے کہ جن کو آخرت کا خوف ہے، لہٰذا وہ قبرستان میں ملاقات کرتے ہیں۔ یا اس کو اس انداز میں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے شیعوں کو دیکھنا ہے تو قبرستانوں میں جاؤ، وہ آخرت کی فکر میں اللہ سے راز و نیاز کریں گے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ قبرستان میں بیٹھ کر اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں غور و خوض کریں گے کہ میں نے ماضی میں کیا زندگی بسر کی ہے، آئندہ میں نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، یعنی لقاء اللہ کے لیے وہ باقاعدہ قبرستانوں کا رخ کریں گے۔ جیسے مرحوم علی قاضی طباطبائی اپنے شاگردوں کو باقاعدہ سلوکی وظیفہ دیا کرتے تھے کہ قبرستان میں جاؤ اور قبرستان میں ابتدائی جو اوقات ہیں ان میں مرحومین کے لیے فاتحہ کرو، قرآن خوانی کرو، لیکن اس کے بعد بیٹھ کر تم تدبر کرو، غور و فکر کرو، تفکر کرو خداوند متعال کی نشانیوں کے بارے میں۔ تو پس وَفِي الْقُبُورِ يَتَزَاوَرُونَ، کہ جب آپ قبرستان میں جاؤ گے تو دیکھو گے اچھا یہ مومن بھی قبرستان میں آیا ہوا ہے، یہ مومن بھی قبرستان میں آیا ہوا ہے، تو وہاں مومنین کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، چونکہ مومنین وہاں عبادت کے لیے جایا کریں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِنْ لَجَأْ إِلَيْهِمْ ذُو حَاجَةٍ مِّنْهُمْ رَحِمُوهُ، اگر مومن کے پاس یعنی ہمارے شیعوں کے پاس کوئی شخص اپنی حاجت لے کر آتا ہے، یعنی ذو حاجت شخص ہمارے شیعوں کے پاس اپنی حاجت لے کر آتا ہے تو ہمارے مومن کی، شیعہ کی یہ علامت ہے کہ وہ اس کی حاجت روائی کریں گے، رحموہ یعنی اس کے ساتھ ہمدردی کریں گے اور اس کی مشکل کشائی کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ لن تختلف قلوبہم وان اختلف بہم الدار، یعنی ان کے دل ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، ولو ان کے گھر ایک دوسرے سے جدا ہیں، یعنی دل آپس میں ملے ہوئے ہیں لیکن گھر ایک دوسرے سے جو ہیں وہ جدا ہیں۔ پھر یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کو یہاں کوڈ کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ ثم قال، یعنی امام جعفر صادق فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول خدا نے فرمایا ہے انا المدینۃ وعلی الباب، میں شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَقَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ لَا مِنْ قِبَلِ الْبَابِ، یعنی جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں شہر کے اندر تو داخل ہو چکا ہوں لیکن دروازے سے نہیں آیا ہوں۔ دروازے کے بغیر بھی بغیر ممکن ہے کوئی شخص شہر کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ سے
محبت رکھتا ہوں لیکن علی سے محبت نہیں رکھتا تو ایسا شخص جھوٹا ہے۔ جس شخص میں علی کے لیے بغض پایا جاتا ہے اور وہ دعوے دار ہے محمد سے محبت کا، وہ شخص جھوٹا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَكَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُحِبُّنِي، جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، وَيُبْغِضُ عَلِيًّا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور علی صلوات اللہ علیہ سے وہ بغض رکھتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، ایسا شخص جھوٹا ہے۔ عزیزان محترم، نہایت ہی خوبصورت انداز میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عالم تقیہ میں اور عالم تقیہ کے علاوہ مومن میں جو صفات پائی جاتی ہیں تقیہ سے متعلق اور جو غیر تقیہ سے متعلق صفات پائی جاتی ہیں، اس حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان صفات کو جمع کیا ہے۔ پس اگر کوئی شخص محمد مصطفیٰ سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس کو علی مرتضیٰ سے محبت کرنا ہوگی اور علی ابن ابی طالب کی اولاد سے اور ان کے شیعوں سے بھی محبت کرنا ہوگی تاکہ وہ اپنے اس دعوے میں صادق اور سچا کہلائے۔ اور اگر وہ ان سے محبت نہیں کرتا علی و بطول سے اور اولاد علی سے اور شیعیان علی سے تو ایسا شخص محمد مصطفیٰ کا حبدار نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ اور حضرت صدیقہ طاہرہ اور ان کے شیعوں کے حبداروں کی فہرست میں شمار کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام مومنین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ آپ تمام مومنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔